کہ وہ 12 قاتلانہ حملے جو غدیر کے بعد امیر المومنین کی دشمنی میں ولایت سے گھبرا کر لوگوں نے پیغمبر پہ کیے، 12واں قاتلانہ حملہ کامیاب ہو گیا۔ اس کو غیر شیعہ لوگوں نے بھی تسلیم کیا، نئے اس دور میں ڈاکٹر طاہر قادری نے بھی تسلیم کیا کہ پیغمبر کو زہر دیا گیا تھا، لیکن ایک اس کے اندر وہ گنجائش رکھ گئے کہ خیبر میں زہر دیا گیا تھا۔ ایک عورت نے دعوت کی تھی، گوشت کھلایا تھا، اس گوشت کے اندر زہر تھا۔ اب یہ بات کی بات ہے، اس پہ بحث کی ضرورت نہیں کہ 2.5 سال بعد زہر نے کیسے اثر کیا، لیکن جب تک صحیح بخاری میں باب وفات النبی میں یہ روایت موجود رہے گی کہ پیغمبر کو بیماری کے درمیان دوائی پلانے کی کوشش پہلے کی گئی اور حضور نے پینے سے انکار کر دی۔ حضور بچے نہیں ہیں، حضور نبی ہیں، اور تمہارا اپنا مشہور فکرہ ہے کہ علاج سنت ہے، تو حضور دوائی کیوں نہیں پی رہے تھے؟ غش آیا، انہوں نے دوائی پلائی۔ اگلے فکرے زیادہ بات کو واضح کر دیتے ہیں کہ حضور نے جب اپنے چہرے پر پہ ہاتھ رکھا، دوائی ہاتھوں کو لگی، تو فرمایا اب یہ دوائی پلانے والوں کو بھی پلا دی جائے۔ وہ دوا نہ تھی، بطول کی یتیمی کا سامان تھا، جناب زہرا کی یتیمی کا سامان تھا۔ ایک واقعہ تبرکن تاکہ عبادت مکمل ہو جائے، اور میں قبلہ و کعبہ کو منبر دے رہا ہوں، ان کی تصدیق اور تائید سے یہ فکر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور مسجد میں آئے، فرمایا اگر کسی نے مجھ سے کوئی بدلہ لینا ہو، میں چاہتا ہوں کہ میں اسے بدلہ دے دوں، کیونکہ رفیق الاعلیٰ سے میری ملاقات کا وقت قریب آ گیا۔ ایک صحابی آگے بڑھا، اس نے کہا آپ نے مجھے درہ مارا تھا، میں درے کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا میری قمیض اتری ہوئی تھی جب آپ نے درہ مارا تھا، اگر برابر کا بدلہ دینا ہے تو قمیض اتاری۔ اس واقعے کی مزید تفصیلات لمبی ہو جائیں گی، اور یہ وقت کسی لمبی روایت کا متحمل نہیں ہے، اشارتاً گزر جاؤں گا۔ صحابہ کرام بھی آئے، اہل بیت اطہار بھی آئے کہ تو نبی کو نہ مار، پیغمبر کے بدلے میں ہم سے بدلہ لے۔ لیکن اس نے کہا کہ یہ پڑا ہے درہ، میں نے تو نہیں کہا کہ مارنا، حضور نے فرمایا ہے تو میں آیا ہوں، اگر حضور درہ مارنے دے تو میں بدلہ لیتا ہوں، ورنہ میں چپ کر کے کھڑا ہوں۔ حضور نے فرمایا بلال، جی مولا، میرے گھر سے جا کے درہ لے۔ اس کا نام تھا ممشوق، درے کا نام۔ لینے کے لیے بلال دروازے پر آیا، مخدوم کونین نے پوچھا کیوں؟ کہا درہ چاہیے۔ کیوں؟ آپ کے بابا نے منگوایا۔ بلال میرا بابا تو مریض ہے، سفر پہ جاتے ہوئے درہ لے کر جاتے، سفر کی طاقت تو نہیں ہے۔ بلال جواب نہ دے سکا، رو پڑا۔ رونے کی آواز مظلومہ نے سنی، تڑپ کے کہنے لگی بلال تجھے میرے حق کا واسطہ، جلدی بتا میرے بابا کو درہ کیوں چاہیے۔ بلال نے پورا واقعہ سنایا، ہائے کر کے زہرا کہتی اسے شرم نہیں آئی، میرا بابا بیمار ہے۔ میں رو کے کہتا ہوں زہرا یہ امت بیماروں کا حیا کہاں کرتی ہے، تیرے بابا کو تو درہ نہیں لگے گا، لیکن تیرا پوتا سید سجاد بیماری کے عالم میں اس بغیرت امت سے تازیانے کھاتا ہوا شام چلا جائے۔ مقصد یہ روایت پڑھنا ایک حکم کی تعمیل ہے، اور وہ ایک ہی لائن میں تعمیل ہو سکتی ہے۔ ایک فکرہ پڑھ رہا ہوں، قبلہ کو منبر دے رہا ہوں۔ تازیانہ آیا، جتنے میرے اہل سنت بھائی بیٹھے ہوئے ہیں وہ جا کے اپنی کتابوں میں اپنے علماء سے پوچھ کے دیکھیں، جتنے شیعہ ہیں امید ہے وہ میری زبان پر یقین کریں۔ اور اس نے کہا میری قمیض اتری ہوئی تھی، پیغمبر نے قمیض اتاری؟ یہ درہ اٹھا کے حضور کی طرف دوڑا، کئی صحابہ نے آنکھیں بھی بند کری کہ ہم پیغمبر کو درہ لگتا نہ دیکھیں، لیکن جب وہ حضور کے قریب آیا
اس نے درہ پھینک دیا اور مہر نبوت کو چوم دیا اور ہاتھ جوڑ کے قدموں میں گر گیا. آقا آپ نے کب کسی کو مارا ہے؟ میں تو مہر نبوت کو چومنا چاہتا تھا. روایت ختم ہو گئی. ایک لائن کا سوال، اسی کا جواب چاہے دل میں دے دینا چاہے ہائے کر کے دے دینا، اور میں ممبر چھوڑ رہا ہوں. بدو نے آقا کی مہر نبوت کو چوم لیا. اس نے بآواز بلند کہا آپ نے کبھی کسی کو نہیں مارا تو مجھے کیوں مارتا؟ کیا حضور کو پتا نہیں تھا کہ میں نے اسے درہ نہیں مارا؟ کیا آقا کو پتا نہیں تھا؟ پیغمبر کو پتا نہیں تھا؟ شہنشاہ انبیاء کو پتا نہیں تھا؟ پیغمبر اعظم نہیں جانتے تھے؟ بولو پورے مجمع سے سوال. جو چیز بدو کو پتا تھی کہ میں نے تازیانہ نہیں مارا، کیا نبیوں کے سلطان کو قبلہ جی پتا نہیں تھا؟ شاید پتا تھا نا. پھر نبی نے اسے جھٹلایا کیوں نہیں؟ کتنی دیر یہ گفتگو ہوتی رہی، درہ آتا رہا، قمیض اترتی رہی، لوگ سامنے آتے رہے. نبی نے کیوں نہیں کہا تو جھوٹا ہے؟ شاید محمد مصطفیٰ صحابہ کی تربیت کر رہے تھے کہ دیکھو میں نے اسے بھی خالی نہیں بھیجا جو میرے سامنے آ کے جھوٹا حق مانگ رہا تھا. کل میری آنکھیں بند ہونے کے بعد اگر میری سچی بیٹی زہرا دربار میں آ کے سوالی بنے تو فاطمہ کو خالی واپس نہ بھیجنا، زہرا سے گواہ طلب نہ کرنا، زہرا سے تحریر طلب نہ. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنہو ارضک الطوع وتمتعہو فیہا طویلا. یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد. میرا مہربان رحمان رحیم اللہ، اے حنان و منان اللہ، اے حیو اے قیوم اللہ، اے سمیع اے بصیر اللہ، اے علیو اے عظیم اللہ، اے اول اے آخر اللہ، اے ظاہر اے باطن اللہ، اے ذوالجلال والاکرام اللہ، اے علی کل شیء قدیر اللہ، اے محمد و آل محمد علیہ السلام دے خالق اللہ، اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے مالک اللہ، اے صاحب الزمان علیہ السلام دے محافظ اللہ، اے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عالمین تے رحمت بنا منا اللہ، اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نو جوف کعبہ وچ نازل کرنا اللہ، اے مومن دی قبرچ امیر المومنین دی کرسی لوامنا اللہ، اپنی شان دا واسطے نبیان دے سلطان دا واسطے والی خراسان دا واسطے کربل دے مہمان دا واسطے امام زمن دے ظہور تاجیل فرما. الہی آخری حجت دی زیارت نصیب فرما، معرفت امام زمن نصیب فرما،
اے جگ دنیا فنا چھوڑن تو پہلے حق دے امام نو ساڈے نال راضی فرما بانی مجلس دے عزت رزق بخت صحت بے بہا اضافہ فرما حضرت امام حسن علیہ السلام دی شہادت دے بدلے میرا اللہ جتنے زن و مردائن ہر قدم دے بدلے زندگی دے کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف فرما میرا مالک خالق جو علیل آئے مریض آئے شفا عطا فرما جو بے اولاد آئے نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما جو مقروض آئے خزانہ امام رضا علیہ السلام جو وسیع تر رزق عطا فرما سب آمین آکھنا میرا مولا موت دے حملے تو پہلے روضہ شبیر دی زیارت نصیب فرما ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ذکر پاک اور دعاواں دی قبولیت دی خاطر صلوات بآواز بلند محمد و آل محمد صادق آل محمد فرمیندے جڑا بندہ ساری ذات تے خوش ہو کے درود بھیجے تو رزق وچ کمی نہیں آ سکدی بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل میرے بھائیوں اللہ نے بنت رسول نو دو فرزند عطا کی تھے عام بیٹے عطا نہیں کیتے او فرزند عطا کیتے جنہاں دی شان اچ خود نبیان دے سلطان نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ کہ حسن اور حسین جوانان جنت دے سردارن اللہ اس جوڑی نو عزت بڑی عطا کی تھی امت ماریا بڑے اللہ نے فضیلت دی حد کر دیتی جوانوں شان دی حد کر دیتی امت نے مصائب دی حد کر دیتی قسمت ویکھو دعاں بھراواں دی پہلا لفظ مصائب دا آکھنا چاہنا ایک دا مقدر اللہ نے ایک دا نصیب حسین لکھیا کہ میں بزرگ پڑھ دے ہوں دین ایک دے جنازے تے تیر بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ دوسرا جملہ تو صاحب ہی مکمل کر لیا ہے لیکن میں آکھ دینا ایک دے جنازے تے تیر تے دوسرے دا تیران تے جنازہ امام حسن علیہ السلام تو آڈے ہوئی امامن جنہاں نے زندگی وچ جس سواری تے حج کی تے حج بیت اللہ دی سعادت جس سواری تے حاصل کی تیئے لا تعداد حج کیتے تیرے شہنشاہ پاک نے لیکن تاریخ آکھ دیئے پورے سفر حج مدینہ تو مکہ مکہ تو مدینہ کدی بھی حسن مجتبہ نے اس اونٹنی نو چھڑی نہیں ماری بسم اللہ شرما کے نہ ہے کرے چھڑی تک نہیں ماری وہ میں صدقے ہو جاؤں اگر کسی ویلے رک بھی جاوے یا ناکا امام دی تو امام انتظار کر دیا اور پھر بغیر آکھن دے آپ پہ ٹور پون دیا یہ ناکا
میرا اس ساری گلی تے سوال ہے، جس اونٹنی نو چھڑی نہیں ماری اندے جنازے تے تیر ہوگا کیوں مارو؟ میں صدقے ہو جاؤں. اور جس زہر جفا نال شہادت ہوئی تو آڈے میرے دوسرے شہنشاہ پاک امام دی، اس زہر ہلاہل نو اٹلی چو منگوایا گیا، روم چو منگوایا گیا، اور نال ایک خط لکھیا گیا جس دی تحریر بڑی دردناک ہے، جس دی تحریر کم از کم جڑا بادشاہ دا شیعہ ہے وہ تڑپ جاندہ ہے. اس دی تحریر آئی سن زہر ہلاہل چاہی دیئے. شہنشاہ روم نے خط پڑھیا، سارے دی آہ نکل جانیے. قاصد نو بلا کے پیادے، اتنی سخت زہر کسے حیوان نو دینی ہے؟ جزاک اللہ میں سے آدھا نہیں دینی تا انسان نو ہے. سال چک 2 دن شہادت میرے شہنشاہ پاک دی پڑھی جاندی ہے. بڑی محبت نال سننا، خوشکا کھلے کے نہ جانا، چونکہ جان دیو میں جس دا جنازہ برآمد کروان جا رہے ہیں، جس نو جاگ رویا اس نو حسین آدم، جس نو حسین رویا ان حسن امیر آدم. تھوڑا آواز میرا بھائی اس دا بدھا دینا، مولا زندگی تھوڑا آواز بلند کر دے، اس دے قریب نہ ہونا پوے. اچھا چلو ٹھیک ہے. میں صدقے ہو جاواں میرے بھائیوں، جزاک اللہ. ایک مکان ہے، سال بعد تواڈی زیارت نصیب ہوندی ہے تو میں چاہنا ایک وین کر جاواں. اے وہ زہر آئی زہر ہلاہل، اگر اس دا ایک قطرہ کسی جانور دے بدن تے سٹ دے ہوا، ہائے ہائے، اس دا ایسا اثر ہوندہ ہے کہ پورے بدن چوں خون شروع ہو جاندہ ہے. جنہاں دی ہائے نکلی ایک وری آنکھو قاسم دا بابا تیری اپنی قسمت. جزاک اللہ. اور اگر اس دا ایک قطرہ کسی جاری پانی سٹ دے ہو تو جتنے اس دی ذات دے چابی جانور آندے ہیں، پانی دے جانور پانی تڑپ تڑپ کے مر جاندے ہیں. حکیمہ نے قسم چاہیے ہوئی ہے یہ رب دے بھی زہر نہیں بنانی. زہر مدینے پہنچی، ایک باری بیداری دا ثبوت دینا، خدا دی لعنت ہوئے جو دا بنت شخص ملونا دے. بے شمار رکھو جتنے جوان بیٹھے ہو. ایو ملونا ہے جس دی اس ظلم دی وجہ تو علی بادشاہ دیاں دھیاں 28 سفر نو اچھے بین کر کے رویا. کوئی میں صدقے ہو جاواں. روزے دار امام مسلح تے آ کے بیٹھن. اس جملے نو بالخصوص روزہ دار ہی سمجھ سن. افطار دا وقت ایسا ایک وقت ہوندا ہے جس سے روزہ دار اور اللہ دے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوندا. اس دی بارگاہ چ انتظار ہو رہے ہوندا ہے کچھ منگے. اور روزہ دار جدو افطار کردہ ہے تو اس دی کوئی خواہش ہوندی ہے کوئی شے نہ ملے، ٹھنڈا پانی مل جاوے. ٹھنڈے پانی نال میں روزہ افطار کھراں تاکہ جگر ٹھر جاوے. سارے دن دی پیاس جڑی برداشت کی تھی. اور جدو روزہ دار سمجھ سی میں کی آکھ رہے ہیں، جدو پہلا گھٹ پانی دا حلق تو اتردہ ہے نا تو ایک ایسی سبحان اللہ دی کیسی معراج نصیب ہوندی ہے، منہ چو نکل دے الحمدللہ. حق تو بندے سے جملے تے مجلس ہو جاوے. میں اس دی شہادت پڑھ رہا جس دا روزہ زہر ہلاہل نال افطار ہو. وہ میں صدقے ہو جاواں جتھوں گزردا گیا ہے. بسم اللہ کراں. زہر ہلاہل نال امام حسن مجتبہ فرمائے، جودا تو جان دیئے میں روزے نالا نمک لیا، میں نانے دی سنت ادا کراں، روزہ افطار کراں. قریب آ کے پیا دیئے آنکھوں تا شربت لیا. نگاہ کی تھی حسن امیر تے فرمایا اگر تیرا ارادہ ہے تو لے آ. جڑا زہر ہلاہل سنی بیٹھے ہو تڑپ جائے گا. کام معمولی نہیں، معمولی کام صاحب الزمان زہر دینی ہے تے زہر ہوئے جڑی وسیعت دا موقع نہیں دین دی.
ایک قطرہ بھی ہوئے میں صدقے ہو جاواں انسانی وجود واسطے کئی گنا زیادہ دل دکھے تو میں معاف کر دینا اتنی گھبرا گیا اس کا ہاتھ ہلے آئے کئی قطرے زہر ہلا ہلنے شربت صدقے ہو جاواں قبر زہرا چو آواز آیا بابا اپنی امت دے احسان ویکھ لے جزاک اللہ گریہ بلند ہو رہا ہے مشکل ترین دعا منگنا جواناؤ عزاداراؤ جام شربت دا چاہ کے سامنے آئیے روب امامت تو اس دے ہاتھ کم بن جزاک اللہ ہر ایک پرسہ دے رہی ہے امام حسن مجتبہ فرمائیں دن جو دا تیرے ہاتھ کیوں پہ کم دن خاموش ہوئیے مولا نے نال یہ اگلا سوال کیتا ہے شہنشاہ فرمایا ہاتھ کمبے آئے تیرا دل نہیں کمبے آئے صدقے ہو جاواں صدقے شرما کے ہائے نہ کرے آئے تسی آپ اپنی ہائے تے گواہ ہو جانا جوانوں تیرا دل نہیں کمبے آئے گھبرا گئی ہے امام علیہ السلام نے جامنو ہتھا تے لے ہے میں صدقے ہو جاواں جنازہ تیار ہے جوانوں تھوڑی دیر بعد زحمت تمام ہو جاسی لیکن میری مرضی یہ بین انج کراں جی میں لی دیا دھیا چاہ دیا امام لبن اللہ تو پڑے کارڈ میں صدقے ہو جاواں جتوں تک گزر دی گئی ہے امام علیہ السلام دا جگر کباب ہوتا گیا جوانو جے لبن نالو جام نہیں ہٹیا یا خون مسلے تے آئے آئے کر کے رومن آلیا امام مسلے تے لیٹ گئے موڈا ہلا کے پہ یادیے ایک گھٹتا ہور بھرو ماتمی دیا سننا چاہنا امام فرمیندن دھیر نہ پیوا میرے قاسم نو رومن نہ مرحبا مرحبا امام فرمیندن ایک گھٹ نال تیرا مقصد حل ہو جاوے امام حسن مجتبہ اتنا تڑپن مسلح عبادت ہے میں صدقے ہو جاواں سامنے امام دے نگاہ پہ یہ 3.5 سال دے امیر قاسم نظر آیا کوئی میں صدقے ہو جاواں اس ویڑے بھی کی قسمت پائیے حسن دے جگر دے ٹکڑے قاسم دے لاش دے ٹکڑے سارے ہائے کرنا ماں دی چادر دے ٹکڑے کوئی میں صدقے ہو جاواں سینوں میں فروہ نے کی قسمت و زندگی پائیے آج تائیں قبر دا نشان ہی نہیں ملیا میں دارین قربان کر دے ماں اس خاندان دے کیڑے کیڑے دکھ تے آہ کریے عزادارو قیامت دا منظرہ امام علیہ السلام فرمائے قاسم ماں نو جا کے اطلاع دے رات دے کسے حصے میں گھر آ رہا سا امام اٹھن سدھے نانے دے روزہ تے آئین پہلے جدوں میں آمنا نا امام مولانا کو یہ زہر پہلی دفعہ نہیں ملی 72 مرتبہ دی بھی روایت ہے جگ دشمن آئی حکومت دشمن آئی زمانہ دشمن آئی انہاں دے رستے دی ساریاں تو وڈی رکاوٹ امام حسن علیہ السلام رنگ رنگ دی کوشش کیتی گئی کہ چراغ امامت بجھ جاوے 72 مرتبہ دی بھی روایت ہے کہ 72 مرتبہ مسموم ہویا تیرا امام لیکن جو زہر ہلا ہل ملیے نا نانے دی ذریعت رو رو کے بیادہ نانا میرا آخری سلام ہو عزادارو ایسے جملے وسط مجلس ہے جڑا ان میں ادا کرن جا رہے ہیں بیداری نال سننا ٹھڈا سا بھر کے بیاد نانا حسین عباس محمد حنفیہ جعفر اون عبداللہ طاہر اگر بھرا میرا جنازہ لے آمن میں قبر دی جا مل جاسی وہ میں صدقے ہو جاواں روزے جو آواز آیا حسن میرا کوئی انکار نہ لوگ آمن دینی کا لگا بڑی مقبول مجلس جزاک اللہ مشکل دعا منگنا امام حسن علیہ السلام اٹھن جنت البقیع داخل ہوئن اور جدو قبر سیدہ سلام اللہ علیہ ہوئے اور سلام کرن آلے صاحب الزمان ہوئن تو کی معراج ہو سی اس ملاقات دا امام حسن علیہ السلام پہلے جدو میں سلام کر دیان فرماویں آؤ میری تقیہ اماں میری نقیہ اماں میری محدثہ اماں میری مفسرہ اماں آج ایسا سلام کیتا ہے جنت البقیع حل گئی ہے
ماں دی قبر تے خون علموں رکھ کے پیادے نو میری زخمی اماں میری دربار چو خالی ولن علی اماں جوانوں تو اس بات دندازہ اسی پتر ماں دے پانجویں ہومڑنا وڈا پتر ماں نو ڈھیر پیارا اور اس غیدہ جنازہ برآمد ہونا لے جس حسین زہرا چٹیاں پی پی کے پالیا میں صدقے ہو جاواں میرے استاد محترم میرے قبلہ ملک غلام جعفر طیار مدذ اللہ علی و فرمیندن وسیم عباس اے جملہ بھی نال پڑھیا کرو حسن امیر ماں دی قبر نال لیٹ گئے ماں دی قبر اتے بازو رکھ کے پیا دن اماں آج میں نو لوری سنا جڑی بچپن نے سنا اماں اگر بھیرا میرا جنازہ لے آمن تو قبر دی جا مل سی شیعہ سنی بھائیوں قبر چو آواز آیا حسن ماں دی مندائیں تا صدہ بکی آمی مار کے نہ مریمیوں میرا علی رات دو کوئی ویلہ ہوئے جزاک اللہ ماں دی قبر تو اٹھن امام علیہ السلام پتہ نہیں کس اندازے پتہ نہیں کیڑے رنگے اپنے دروازے تے آئے قاسم نے اطلاع دیتی ہے ایمان و انتظار ہے سین ام فروا سلام اللہ علیہ دن میں ویکھے دروازے تے کوئی شخص سے بلند آواز کر کے فرمائے کون دروازے تے امام علیہ السلام نے لب کھولے ماتمیوں آواز نہیں نکلی خون نکلے ہر لفظ پہاڑ مصائب دا بی بی دوبارہ حقل ماری کون ساڑھے دروازے تے کوئی جواب نہیں آیا ہون میری سین اندر حجرے چاہے 3 سال دے قاسم نو چاہے فرمیندن قاسم کوئی دروازے تے ہے مگر جواب نہیں دے رہے قاسم آدھے اماں آکھو تو میں اپنے رنگج پوچھو میرا لال تڑپ کے رہ جاؤ گے جوانوں قاسم بلند آواز کر کے فرمیندن جواب دینا ہے یا میں چاچے عباس میں صدمہ وہ صدقے ہو جاواں تلیاں ٹیک حسن امیر اٹھن بلند آواز کر کے آدھے نوشاللہ چاچے عباس دا مار سلامت روی میں تیرا امیر بابا میں زہر مل گئی ہے میں لازدہ میں جزاک اللہ میرا ہاتھ نہ من بستر تے لے جا فرواہ میں زہر مل گئی ہے اور جیڑی آج ملیے میں بچدا نہیں جلدی کار ایک تشت لیا تشت آیا جس سے امام علیہ السلام دے جگر دے ٹکڑے بدن نے سبز ہونا شروع کی تھا جگر دے ٹکڑے تشتے چانے شروع ہوئے میں کی دسا خاندان پاک دی کی کیفیت آئی ہے میری ذاکرج کوئی الفاظ نہیں میں سب تو زیادہ کیفیت پڑھن دی کوشش کرنا وہ منظر و نظام و سچویشن جو ہوں دی ہے جو تاریخ پڑھی ہوئی کوشش کرنا کہ وہ قوم تک پہنچے تاکہ دلی چوا نکلے جتھے یاد آوے عبادت ہو جاوے صدقے ہو جاواں فرمیندن فروا جلدی کر ذرا قاسم نو میرے سینے تے لٹا 3 سالان دے پتر نو سینے تے لٹائے قاسم روندن امام روندن چھوٹے چھوٹے ہاتھ بابے دے منہ تلے رکھ کے پیادن ہیں بابا زہر دا در دے بڑا بڑا لفظ آ رہے مسائب دا حسن فرمیندن زہر دا نہیں کربلا دا در دے قاسمیو میرے قاتل کل کربلا وی تیرے چاچے حسین ویڑ جاسے رو کے پیادے بابا وقت میرے ذمہ کڑا کم ہے امام حسن فرمیندن کم تیرے ذمہ ہے میں ہونا نہیں تیرا مظلوم چاچا ہو سی اگون لکھاں دی تعداد اچ میرے قاتل حسین میری مرضی ہے تو کربلا وی چاچے دا ساتھ دے میری مرضی ہے تو کربلا وی جنگ کر 3 سال اور یہ وجہ کے بعد سید الشہداء سب تو زیادہ بندے کربلا وی امیر قاسم نے مارے نکے نکے آج سینے ترک کے پیادہ بابا جے میں لڑاں تو جنگ ویکھنا سو امام فرمیندن میرا شہزادہ لڑے اور میں جنگ بے کرنا ہوا ایک ہی میں ہو سکتا ہے قاسم وعدہ ہویا تو میدان چو سے میں تیرے نال ہو سا بڑا بڑا لفظ مسائب دا کوک نکلی ہے میرے قاسم دی تے رو کے بیادے بابا تیرے خون دی قسم ہے وقت وعدہ ایک مہمی کردہ تیرے بھرا دے پتران دے جنازے ہتھا تے چوی کے خیمیاں وے چاسین میری لاش چوی کے خیمیاں دا وہ صدقے ہو جاواں فرمایا فروا ہون میریاں بہنہ نماز شب واسطے اٹھیاں ہو سے
ہن جا کے میری زہر دی اطلاع امام علیہ السلام نے کیوں فرمایا انشاءاللہ کسے بہن نو بیرا دی موت دی خبر نہ ملے اور اگر خبر ملے بھی تو خبر دین والے بڑی احتیاط کر دیں، پہلے تو دس دے ہی نہیں بہن وادن ویر بیمار ہو گئے یا دن اس نال کوئی حادثہ ہو گیا جلدی تیاری کر، بہن دا دل بجھ جاندا ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی ستی بہن دا موڈا ہلا کے آکے جاگ بھرا مر گئی، شرم نہ کرے جوانوں، کئی ایسیاں بہناں جڑی موت دا سن کے بستر تے مر جاتی۔ امام فرمایا ہیں شام دے جنگل وچ رول کے مرنا ہے۔ میری عالیہ بہن نماز شب واسطے اٹھیاں حسین فروا میریاں بہناں نو میری زہر دی خبر دیو۔ جوانوں سین ٹرین دامن نو چھک آئیے مڑ کے ویکھے ہے تو امیر قاسم اکھاں وسدیاں چھوٹے چھوٹے ہاتھ جڑے ہوئے رو رو کے پیا دے اماں میں نہیں پتا ٹردے بندے دا سنبھالا کس طرح کری دے، اماں تسی بابے کول بوو میں پھوپیاں نو زہر دی اطلاع دینا۔ ہن امام ویکھ رہے ہیں ماں بیٹا گل پہ کر دیں، بی بی فرمایا قاسم ہاں نہ لایا ماں، آج تو پہلے تو کوئی ایسی خبر دیتی نہیں اماں، فرمیندن پھر ایک منٹ روک انتظار کر میں تیری ایسی تصویر بناواں تین منہ بولنا نہ پوے، جیڑی تین ویکھے نہ پھوپھی وہ تیرے نال دوڑ دی آوے۔ اماں ایسا کیا کرنا چاہندے ہو؟ جوانوں ویکھنا کوئی سمجھے میں کی پڑھ رہا۔ ماں نے قاسم دا گریبان پھاڑیا، مرحبا قاسم دے والا وچ خاک پائی، منہ تے خاک لائی، حسن مجتبی دی نگاہ پئی، منہ تو خون صاف کر کے آدن فروا میرے جیندیاں یتیم نہ بنا۔ کوئی میں صدقے ہو جاواں حضرت امیر قاسم ٹر پے۔ ایک اور لفظ آکھاں جی ظفر کالونی دے عزاداراں وچ قاسم ٹردے ٹردے ایک سڑے ہوئے دروازے تے آ کے رک گئے، ایک جلے ہوئے دروازے تے آ کے رک گئے، باہروں بہ گئے۔ سین فضہ سلام اللہ علیہا آدن کے تریوے دھیاں علی بادشاہ دیاں حجرے جدوں میں ویکھیے تو رو رو اکھاں سرخن، جدہ تریوے بہنہ رونیاں ویکھیے میں کہ اللہ انشاءاللہ خیر ہوئے۔ تریوے بہنہ مسلح عبادت پتاؤ نہ بہنہ نوے جنان دا صرف ویر نہیں پہ ٹردا، جنت دا سردار بھرا پہ ٹردا۔ وہ میں صدقے ہو جاواں اور میں آدھا قسمت میری سین زینب علی آدھی، جس وطن تے بھرا دے جنازے تے تیر ویکھے، سفرج کربلا وچ 9 بھراواں دیاں لاشاں کول گزری، اور پھر اتنی رلی اور اتنی رلائی گئی اور اتنی روائی گئی کہ رل دی شام دے رات آپ رل کے مر گئی۔ صدقے ہو جاواں جوانوں جدہ تیراں آلہ جنازہ بھرا دا ویکھیا سنا تو دوسری واری کفن پوا کے دوسرے دن برقع پا کے فضہ سین نو نار رلا کے نانے دروزے تے آ کے بھیا دی نانا آج زینب عالیہ ایک سوال کرنا یہ میں بچپن تو سن دی آئیاں تسی آدھے آئے حسن امیر حسین غریب بڑا بڑا مسائب دا لفظ حسن امیر حسین غریب نانا ذرا اٹھتے ویک جے امیر دے جنازے دیئے حالت نانا خدا جانے میرے غریب دے جنازے دی کیڑی حالت سی۔ اور جوانوں پھر عصر عاشور گواہ غریب نو اتنا ماریا کہ 9 حصیاں میں تلاش تقسیم ہوئی۔ میری سینہ مسلح عبادت آئین عالماں غیر معلماں بلند قاسم دروازے تن بلند آواز کر کے پیاتن اماں پتہ نہیں میں نے جو لگ دے جی میں دروازے تے حسن امیر ہے ویر دی خوشبو آ رہی ہے اماں ذرا پتہ کرو نا انشاءاللہ میرے ویرانو خیر ہوئے انما یرید اللہ لیذھب دی آیت پڑھ کے در کھولیا کوئی نظر نہیں آیا۔ میری سین نے در بند کرن دا ارادہ کیتا تو ویکھے 3 سال دا بچہ جس دا گریبان چاہ کے جس دے والاں وچ کھا کے بالکل در سال دے نال بہ کے رات 1 بجے بھیرا مجلس آئی میرے استاد محترم دی مجلس آئی اس جملے تے تڑپ کے رہ گیا زادار سین فضا تڑپ کے پیا دیے کوئی یتیم ہے سر بلند کر کے پیادہ نہیں یتیم ہونا
ہوئے میں صدقے آواز لہجہ پہچایا جزاک اللہ جوانو تڑپ کے ہاں نہ لایا بلند آواز کر کے پیا دیے قاسم تیری یہ حالت کس نے بنائی ہے قاسم چھوٹے چھوٹے ہاتھ بن کے پیادے پھوپھی تک لے جاؤ میں مالیہ نل کوئی گل کرنا چاہنا ہتھاں تے چاہ کے سین فضا ٹرین تا نگاہ پئیے تریوے بھیڑا مسلے تے رو رہی ہیں سارے تو پہلے کون رونی ہے موقع دی گوار کوئی صدقے ہو جاواں سارے ہی تڑپ جانے لاہور آلے ہو چکے رول دی اے بی بی عرب چٹوری ہے تے لاہور چل کے بی بی آدھی بھیڑا ماں زہرا دیوال کھل گئے بی بی آدھی میں رات ویکھے ماں زہرا وین کر کے آدھی آئی لوگا میرا امیر پتر روایا آئے کر کے روانا لیا سین میں کلثوم آدھی ہے میں بھی خواب ویکھے آئے بابا علی ودا رو رہا نانے محمد گل جبائیں پا کے رو رو کے بابا دا محمد مصطفیٰ تیریاں شکلالا میرا بچڑا ودا رو لے بھیڑا دے خواب سن دی آئیے زینب عالیہ مسلے تو اٹھ دی آئیے رو رو کے پیادی منگو دعا انشاءاللہ میرا خواب صحیح نہ ہوئے بھیڑا دن تسا کی ویکھے رو رو کے آدھیے میں لاشا ڈٹھا ہے حسان دا لڑدا وچ خون والا مرحبا مرحبا دریائے بی بی آدھیے ودا قاسم روندے سبحان اللہ بڑی منظور مجلس ہائے کر کے رومنا لیا سین فضا حقل مار کے پیا دیے آلیا تو آڈا خواب صحیح ہے بی بی آدھی اماں میں بھول دیا یا میرا لال قاسم میں سہری دے ٹائم بھتریجے نو ویکھے تڑپ کے پیا دیے قاسم لال کہندے نال آئے وہ جوانوں میری سینا دیے میری آنکھاں کے ہنیرا جدوں میں قاسم دا گربان چاک ہائے میں صدقے بی بی آدھی قاسم لال تیرے کمیز نو کہیں پھاڑیا ہائے نکلے ازاداران دی قاسم آدھے اماں بی بی آدھی تیرے والا وچ خاک کہیں پائیے قاسم آدھے اماں بی بی آدھی تیرے رخ ساریاں تے مٹی کہیں لائیے جوانوں اماں اماں کردائے آئے پھوپھی زینب دے ہتھاں تو لہندائے آئے چھوٹے چھوٹے ہاتھ چادر جپا کیا دے اماں باقی گلاں گھر وج پوچھی بھرانو زہر میں لگئی جیندے مذہب ماتم عبادت بھراتا ٹھا رہا ہکو دنا چاہ کے رو رو کے زینب آدھیے کوئی غازی بلاؤ سبحان اللہ مرحبا آوازاں دا ارمان کوئی میرا عباس بھرا بلاؤ کوئی ایڈیاں بلند رویاں دھیاں علی دیاں ہاشمیاں تلواراں کڑھیاں مدینے دے بازار ہل چل مچ گئی شور بلند ہویا لوگوں علی دے لال حسن امیر مظہر مل گئی ہے تریوے بھیڑا برکے پا کے دروازے زہرا تے آئیاں پہلا قدم حویلی تو زینب باہر رکھیا ماتم دا پرسا دو جوانن ایک دا نام عباس ایک دا نام مسلم گلیاں وچ دوڑ دوڑ کے اعلان کر کے آدن الحجاب ساڑھے زینب باہر آ رہی ہے جتنے ماتمی بیٹھے ہو میں آدھا وطن آئی تے بھراواں دا پہرا آئیو شام غریباں آئیو علی دیاں دھیاں دا پردہ مرحبا مرحبا بہت
قبول مجلس حسن مجتبی حقل مار کے فرمیندن حسین آگل لا میں لازدہ مہمانا حقل مار کے پیادن حسین میں ٹریا وینا میری ایک حسرت پوری کار آواز آندے جیو میرا جنت دا سردار بھیرا حسن آدن منت لا مینو ایک واری گردن چما بھلا ہائے کرانا لیا مدینہ حال گیا جدا حسن حسین دا گال چمیا قاسم ہاتھ بان کیا دے بابا گال کیوں چمنا ہے سیادہ دے تھے ضرباں چلنیاں سبحان اللہ جزاک اللہ میں دارین قربان کرا امام آدن فروا میریاں بھینا نہیں آئیاں سین گلی چ نگاہ کی تیروں کے پہ یادی مولا بھینا آ گئیاں نیر جیڑیاں ٹردیاں دیاں نو زینب تے کلثوم نال رکی ہے آج پہلی واری میں ویکھیا ہے زینب تیز قدمہ نال بھج دی آندی ہے حسن رو کے آدن فروا پھر جلدی کر میرے جگر دے ٹکڑے لکا ماتمی جوانوں فروا سین ٹکڑے چائن زینب وال کھولین وہڑے چاہ کیا دیے بھر جائے نہ چھپا میری جھولی وچ پا مرحبا مرحبا صدقہ بھیڑا گئیاں بھیرا آ گئے حقل مار کے حسن آدن حسین میرا سر بلند کر میں بھیراواں دے منہ ویکھاں رو کے فرمیندن حسین بھینا تیرے حوالے امت تیرے حوالے نانے دا شہر تیرے حوالے قیامت دا منظر آئی رو رو کے آدن سارے آئے غازی نہیں آیا ہائے کر کے روانا لیا حسین آدھے دروازے تے روندہ بیٹھا ہے سیدہ دے عباس اندر کیوں نہیں آندہ رو کے آدھے اندر کیویں آواز زینب وال کھولی بیٹھی ہے ایک ویری ماتم کر کے آکو ہائیو شام دا بازار کئی لاکھ بدماش دا مجمع ہر قدم تے رو رو کے آدھے آئے غازی دی بھینا او میں صدقے ہو جاواں ویدھیاں رہیاں بھینا بھیرا در رو پرواز کر گیا بھیرا جنازہ چاہ کے ٹر پہ آخری وین میں ویکھیا ہے جداں جنازہ گلی وچ آیا ہے جوانوں تے پھلان دی بارش کیتی ہے آ لیا قرآن میں ہاتھ رکھ دینا جدا حسن دا جنازہ بازار چایا لوگ پھل نہیں لے آئے لوگ نیزے لے آئے لوگ تیر لے آئے 70 تیر حسن دے جنازے تے لگیا سر تے ماتم دا پرسا غازی تلوار چاہیے زینب عالیہ دروازے تے آئیے عباس بھین دے سامنے ہاتھ بان کے آدھن آج روک نائمہ لبنین دے چاننو دے چھوڑ میری تلوار سیدہ دے تیرے ویر حسن دے کفانی اٹھے ہائے آج چل گئے تی رہزار ہاتھ بان کے آدھے آؤ ویکھ کفن چوں خون پیا لڑدا ہے وچ یس رب دے بازار غازی آدھے تیرا ویر حسین ہائے چپ کر کے ونج بیٹھے نا لدیوارے تیران دی بارے جدو زینب عالیہ نے ویکھیے بھیرا سند جنازے تے رو رو کے آدھیے ہون پاک لگ گئے نہیں چادر بچ دی میرا ویر حسن لاج پالے بی بی آدھیے میں وچ بازار دے ونجنا ہے ہائے ان ماں قاسم نو نالے بی بی
آدھی تو تیر جھلے میں پتھر جھلے سا اتے کھول کے سارا دیوالے بی بی آدھیے ہون بھین غریب میری سین نے ایک نوہ پڑھے ہے نوہ جی ایک صدر پڑھا جوانوں بی بی آدھیے کہیں کی تئی ظلم اخیر وے اجڑی داویرون کہ میت مارے نی تیر وے اجڑی داویرون کہ کی تئی ظلم اخیر وے اجڑی داویرون جڑے بھران جنت البقیع دفنائے ہویا کیا ہے ہر کوئی ٹر گئے کاسے مرے گئے دو زانو ہو کے قبر تے بہ گئے بیٹھا چم دے قبر سگے روے